ہیلو السلام علیکم میرے دوستوں، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ انتہائی اہم ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں ایسٹس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ایسٹس کیا ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن کریں گے۔ میرے ساتھ جڑیے رہیں، اور اگر میرے چینل سے آپ کو مستفید ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہو، تو بھائی جان میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی لیکچرز کا۔ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹس کو ہم ڈیفائن کریں گے: ریسورس کنٹرول آر اون بائی بزنس۔ وہ ریسورسز جو کہ بزنس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں یا اس کو اون کرتے ہیں، یعنی بزنس کے اونرشپ میں ہوتے ہیں۔ بزنس سے کیا مراد ہے؟ بزنس سے یہاں پہ مراد سول پروپرائٹر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کہ ون اونرز، ان کا ایک ہی مالک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں منیمم 2 اور میگزیمم 20۔ یہ پارٹنرشپ ایکٹ میں مینشن نہیں ہے، بلکہ کمپنی لا میں یہ مینشن ہے کہ پارٹنرشپس جو بندے کریں گے 20 تک کر سکتے ہیں۔ اگر 20 سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو ایز اے کمپنی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہوگا۔ تو پارٹنرشپ بھی ایک ٹائپ کا بزنس ہے جس میں کئی لوگ جمع ہو کے ایک ساتھ بزنس شروع کرتے ہیں۔ تو یا تو پارٹنرشپ اون کرے گی، یا سول پروپرائٹر اون کرے گی، یا تھرڈ ون جو ہے وہ کمپنی جو ہے، اس کو آرٹیفیشیل پرسن بھی کہتے ہیں، اور یہ لیگل ہوتا ہے۔ اس کو پراپرلی اونرز نے رجسٹرڈ کی ہوتی ہے، اور اس کی جو منیمم نمبر آف ممبرز ہوتے ہیں، اونرز ہوتے ہیں، وہ 2 ہوتے ہیں، اور میگزیمم کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہیونگ فیوچر اکنامک بینیفٹ، ایسا آئٹم جس سے فیوچر میں آنے والے وقت میں کمپنیز کو، بزنسز کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اس سے کیا مطلب اس کا؟ بزنس فائدہ جو ہے یہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ پروڈکشن کے لیے یوز ہوں گے، پروڈکشن میں فائدہ دیں گے، اس سے وہ پروڈکشن کرائیں گے، یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کریں گے، یا جب اس کو ہم بیچیں گے تو سیلف پروسیڈنگ کی فارم میں ہمیں اسے کیش ریسیوڈ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے اکنامک بینیفٹ ہو جائے گا فیوچرز میں۔ اور اس کے علاوہ تھرڈ ون جو ہے اکر ڈیو ٹو پاسٹ ایونٹ، پاسٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو۔ فار ایگزامپل ہم اس ایسٹ کو یا تو ہم نے ایکسچینج کے تھرو پرچیز کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک ایسٹ دے کے دوسرے ایسٹ کو ہم نے ایکسچینج کر لیا ہوں، یا ہم نے کیش کے ذریعے اس کو پرچیز کر لیا ہو، یا ہم نے کریڈٹ پہ یعنی قرض پہ لیا ہو۔ اس کے علاوہ اب ہم ایسٹ تو اسٹڈی کر لیا، امید رکھتا ہوں کہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ اسٹڈی کریں گے ٹائپس آف ایسٹس۔ پھر ایسٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں۔ ٹائپس میں فرسٹ ون جو ہے کرنٹ ایسٹ۔ کرنٹ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کرنٹلی فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو بزنس ہولڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہولڈ بائی دا بزنس لیس دین 12 months، یعنی 12 مہینوں سے کم وقت تک جو ایسٹس بزنس ہولڈ کرے گی اس کو ہم کہیں گے کرنٹ ایسٹ۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، جو امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کرنٹ ڈپریشیٹ۔ کرنٹ جتنے بھی ایسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ڈپریشیٹ نہیں کرتے۔ ڈپریسیشن مین ڈی ویلیویشن، یا اس کو سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ آف ایسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی جو ایسٹ کا جو کاسٹ ہوتا ہے اس کو ہم سسٹمیٹک بیسس پہ، یعنی اس کی یوزفل لائف پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے، اور ایئرلی بیسس ہم اس کی کاسٹ یا اس کو ڈیڈکٹ کریں گے۔
پھر اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ 1 on 1 ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکچرز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ اس طرح کرنٹ ایسٹ ڈپریشیٹ نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھائے. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ ڈفرینس آپ کو واضح ہو، آپ ڈائریکٹلی اس کو بتا سکتے ہو کہ ایسٹس کی ٹائپ کیا ہے اور اس میں ڈفرینسز کیا ہے، تو اس کو ہم ڈپریشیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری سائڈ پہ نان کرنٹ ایسٹ، نان کرنٹ ایسٹس وہ ہوتے ہیں ہولڈ فار مور دین 1 year، جو کہ بزنس سے ہولڈ کیے 1 سال سے زیادہ. اور اس میں جو ہے میں نے مینشن بھی کر دیا کیپیٹل ورکنگ پروسیس، کنسٹرکشن، بلڈنگ ہے، اکوپمنٹ ہے، جو بھی ہے جو کہ انڈر پروسیس ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس کو آپ کرنٹ ایسٹ میں انکلوڈ نہ کریں. اکثر جو بچے وہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں اس کو کرنٹ ایسٹ میں وہ انکلوڈ کر دیتا ہے، جس کی وہ سارا آپریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی ویلیو صحیح پہ نہیں نکلتی. اس لیے CWIP کو اپنے نان کرنٹ ایسٹ کا حصہ بنانا ہوگا. ہولڈ فار مور دین 1 years، ٹینجیبل جو ہے نان کرنٹ ایسٹ جو ٹینجیبل ہوتے ہیں، جو فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں، فزیکلی ایگزسٹ، اس کو ہم ہاتھ کے ذریعے چھو سکتے ہیں، فکس ہوتے ہیں اور اس کو ہم فکس ایسٹ بھی بولتے ہیں. یہ اپر موسٹ پارٹ آف اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں آپ کو شو ہوں گے اور اس کو ہم ڈپریسیٹ کریں گے. اس کی ڈپریسیشن ہمیں ضرور کریں گے. یہ IAS 16 پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے جتنے بھی نان کرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں ایئرلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ، جو پیٹرن ہو، جو کمپنی کا رول اینڈ ریگولیشن ہو، اسی حساب سے آپ اپنے ایسٹس کو ڈپریشیٹ کریں گے. ایئرلی بیسس پہ یا پروپورشنیٹ بیسس پہ آپ نے ضرور اپنے ایسٹ کو ڈپریشیٹ کریں گے. اور اس کی ایگزامپل ہم دیں کہ کرنٹ ایسٹ جو ہے اس میں کیش، ریسیویبل، بینک اکاؤنٹس، انوینٹری یا انوینٹری کو ہم اسٹاک بھی بولتے ہیں، یہ جو ہے ہم کرنٹ ایسٹ ہے. اور نان کرنٹ ایسٹ جو ہے اس میں پراپرٹی، پلانٹ، اکوپمنٹ، وہیکل، کیپیٹل ورکنگ پروگریس، تو یہ سارے جو ہے نان کرنٹ ایسٹ ہے. اور یہ لاسٹ میں آپ کے ساتھ 2 امپورٹنٹ جو کہ انتہائی ضروری ہے، یہ جتنی بھی IAS 16 میں یہ ضرور وہ بچے کو ایسے ہی مینشن کرتے ہیں، دونوں یوزفل لائف اینڈ اکنامک لائف دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے لڑکے اکثر اس کو اکنامک لائف کو وہ ڈپریشیٹ کریں. تو ہم اس کے ڈفرینس کو اسٹڈی کریں گے. واٹ آر دا ڈفرینس بٹوین یوزفل لائف اینڈ اکنامک لائف. یوزفل لائف، دا انٹینشن آف بزنس کیا ارادہ رکھتا ہے ایک ایسٹ کے بارے میں کہ اس کو کتنے سالوں تک یوز کر لے، اس کو کہتے ہیں یوزفل لائف. یوزفل لائف ایسٹ کو ہمیشہ یوزفل لائف پہ ڈپریشیٹ کریں گے. اور دوسری اکنامک لائف میں ٹوٹل لائف آف دا ایسٹ، یعنی یوزفل لائف پلس جتنی بھی ریمیننگ لائف ہو اس کو کمبائن کر کے پھر اکنامک لائف بنتی ہے. تو یہ یاد رکھنا، ایسٹ کو آپ یوزفل لائف پہ ہی